بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر السلام علیکم، اور آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو بہت ساری چیزیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ لوگ نظر تو ہے ہی، ظاہر ہے کہ کام کرنا ہے اور لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے، بہت سے اندر کی خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کا بھی دیکھنے کا شکریہ۔ گو کہ بہت زیادہ باقاعدگی کے ساتھ میں یوٹیوب پہ نہیں آتی، لیکن اب میری کوشش ہے کہ میں ہفتے میں کم از کم آپ کے ساتھ 3-4 بار جو ہے وہ ضرور بات کروں۔ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیماری، اور اس کے بعد آج جو کابینہ کے اجلاس ہوئے ہیں، کابینہ کا اجلاس، اور پھر اس کے بعد ترجمانوں کی جو پرائم منسٹر نے ان کو ہدایات دی ہیں، پارٹی کے جو ترجمان ہیں ان کو، اس کے حوالے سے، اور پھر جو امپورٹنٹ صورتحال ہے وہ مذاکراتی کمیٹی یا کہ مولانا جو ہیں ان کا اصل پلان جو ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی صحت، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا بہت ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں، لیکن جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طبیعت ویسے بالکل بظاہر ٹھیک تھے وہ، اور خود میری جو بات ہے وہ ان کے ڈاکٹر سے ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت نے چونکہ ان کو اجازت دے رکھی ہے، لہٰذا وہ ہر دوسرے دن تقریباً جو ہے وہ نائب حضرات کے سے رابطہ کرتے تھے کہ وہ ان کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور پچھلے 2 ہفتوں سے وہ نواز شریف صاحب سے نہیں مل سکے تھے۔ ان 2 ہفتوں کے بیچ میں کیا ہوا ہے کہ ڈینگی نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود نواز شریف صاحب جو ہے ان کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ جو ان کے خون کے خلیے ہیں وہ ایک دم گرنا شروع ہو گئے، اور بقول ان کے ڈاکٹر کے کہ اگر وہ کل نہیں پہنچتے اور اگر وہ کل ان کے زبردستی خون کے نمونے نہیں لیتے اور ان تک رپورٹ نہ آتی تو شاید ان کے نزدیک جو ہے وہ کوئی نقصان ہو سکتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ان کے بقول یہ ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گیٹ کریش کیا، اور نیب جو حکام تھے ان کو انہوں نے زبردستی یہ بات کہی کہ ان کو ان سے ملنا ہے نواز شریف صاحب سے اور ان کی خیریت دریافت کرنی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ان کا اکاؤنٹ کم تھا پلیٹلیٹس کا، اور پھر اس کے بعد پھر اب تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب تھوڑا سا انہوں نے امپروو کرنا شروع کیا ہے۔ وہ امپروو کر رہے ہیں، ان کے نئے خلیے نہیں بن رہے ہیں یا بن رہے ہیں، تو اس کی تعداد کیا ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے خود 2-3 ڈاکٹر سے اس پورے معاملے کے اوپر بات کی ہے، بلکہ آپ میں سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ زرداری صاحب کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے۔ اب چونکہ نواز شریف صاحب کی طبیعت کے بعد اتنا پریشر بلڈ اپ ہو گیا تھا کہ صبح جب زرداری صاحب آئے اور ان کا جو بلڈ پریشر اور شوگر کا مسئلہ ہے وہ کافی سنگین ہے، اور ایک دم سے ان کی جو شوگر ہے وہ فلکچویٹ کرتی ہے، ایک دم سے اوپر جاتی ہے اور ایک دم سے گر جاتی ہے، جس سے کہ وہ کبھی کبھی بہت خطرناک صورتحال میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا آج صبح جب وہ گئے تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی گاڑی کو ڈیالہ کی روڈ پہ ڈالا گیا، لیکن اچانک ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو پیمز لے کے آئیں، پھر پیمز کے اندر جو ہے وہ ان کی جو ٹیسٹ ہیں، ان کی جو کافی جو ان کی جو طبی معائنہ ہے وہ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو رخصت کر دینا تھا، مگر اب جو ہے ان کو روکا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق ان کو ہاسپٹل میں رکھنا ضروری ہے۔ سو 2 اہم لوگ جو کہ پاکستان کی سیاست کے اہم کردار ہیں، زرداری صاحب جو کہ سابق صدر رہے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، ان دونوں کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ کافی حد تک خراب ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پولیٹیکل سچویشن کیا ہوگی، اور آلریڈی جو ایک طرح سے صورتحال بنی ہوئی ہے اس پہ اوپر کیا اثر ہوگا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر بہت سارے جو تبصرہ نگار ہیں وہ بات کر رہے ہیں، اور بہت جینونلی بات کر رہے ہیں کہ اس حد تک حکومت کو نہیں ہونا چاہیے، اور ذمہ داری لے کے ان کی طبیعت جو ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آج اسپوکس پرسنس کا بھی اجلاس ہوا تھا، اور پھر کابینہ کا بھی اجلاس ہوا تھا، اور کابینہ میں اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا گیا کہ مولانا کا جو آزادی مارچ ہے وہ کیا ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، مولانا نے بہت خفیہ پلان رکھا ہے، مولانا کے جو مقاصد ہیں وہ واضح نہیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ مارچ کرنے آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ دھرنا دینے آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ صرف تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی پوائنٹ تھے جس کے اوپر بات کی گئی، لیکن ظاہر ہے
کہ ان کو روکنے کی تیاریوں کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر بھی بڑے تفصیلی جائزہ لیا گیا. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں اگر کوئی مارچ کرے, کوئی احتجاج کرے اور اس کو روکا جائے تو یہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق اور اس کے ساتھ جو آئین ہے ہمارا, یہ اس کی سراسر نفی ہے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نہ صرف اسلام آباد پہ آئے بلکہ 126 دن بیٹھے, اور جس طرح سے انہوں نے لب و لہجہ جو ہے اختیار کیا, جس طرح سے پاکستان کے اداروں کو چیلنج کیا, تو وہ بھی سب کے سامنے ہے. لہٰذا یہ حکومت جو ہے وہ ان کو آزادی مارچ کے اوپر اجازت دے گی کہ نہیں دے گی, یہ اب ایسے لگتا جا رہا ہے کہ حکومت قطعی طور پر اس بات موڈ میں نہیں ہے کہ وہ مولانا یا ان کی جماعت کو یہاں آنے کی اجازت دے گی. امپورٹنٹ خبر یہ بھی ہے کہ حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے جس کا اجلاس ہوا, اور اس میں اکرم خان درانی صاحب کو فوکل پرسن بنایا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے, انہوں نے جو پیغام رسانی کی, انہوں نے کہا جی استعفے کے بغیر ہم بات نہیں کریں گے, لیکن پھر ساتھ آن دا ریکارڈ جو درانی صاحب نے کہا کہ اگر آپ ہمیں آزادی مارچ کے لیے اسلام آباد آنے کی اجازت دیں تو ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. انفیکٹ مختلف اسٹریٹجیز کے تحت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کام کر رہے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسیس اسلام آباد تک ہو, اور ان کا مین پرپز یہ ہے کہ وہ دھرنا دیں یا نہ دیں, وہ مارچ کریں یا نہ کریں, وہ احتجاج کریں یا نہ کریں, لیکن ان کو اتنی اجازت ضرور دی جائے کہ وہ اپنا جو بھی رائے عمل بناتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے. حکومت کے اندر یہ کنسرنز ہیں انصار الاسلام کے حوالے سے بھی کہ وہ ڈنڈا بردار فورس ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن اگر ڈنڈا بردار فورس تھی, اگر اس سے پہلے ان کی ایکٹیویٹیز ایسی تھیں تو پھر ان کو کیوں بین کیا گیا ہے؟ لہٰذا یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہلے کیوں نہیں بین کیا گیا تھا, کر دینا چاہیے تھا, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر مولانا نے آج کچھ لوگوں سے بات چیت کی ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ فورن میڈیا کے ساتھ ہے. میں کوئکلی آپ کو آج کے جو پورے دن کی صورتحال ہے وہ میں سمرائز کر کے آپ تک پہنچا رہی ہوں. اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے, 3 باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ہیں. ایک تو یہ کہا ہے کہ ریاستی ادارے اگر حکومت کے پشت پہ ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہٹ جائیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ریاست کے ساتھ جو ہے وہ تصادم نہ کریں, اور وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے تصادم کریں گے, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ اس حکومت کی پشت کے اوپر جو ہے وہ ریاستی ادارے ہیں, لہٰذا ان کو یہ تاثر ریاستی اداروں کو خود زائل کرنا ہوگا, یہ انہوں نے بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ وہ فوج کے ساتھ یا پاکستان کے کسی ادارے کے ساتھ بھی وہ تصادم نہیں چاہتے ہیں, لیکن یہ مارچ ہوگا, یہ دھرنا ہوگا یا ایک تحریک ہوگی, اس کا فیصلہ وہ وقت آنے پہ کریں گے, کیونکہ ان کے پاس پلان ہے کہ اگر ان کو اسلام آباد داخلے سے روکا گیا تو انہوں نے کیا کرنا ہے, اور اگر ان کو اسلام آباد داخلے سے نہ روکا گیا تو انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ پلان جو ہے مولانا فضل الرحمان کے سامنے ہے, لیکن وہ آج بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ حکومت کو رخصت کرا کے ہی دم لیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نئی بات آج یہ کہی ہے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا بھی وہ آغاز کر سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تحریک ہوگی جس کو کہ ہم نے کرنا ہے. میری جو اطلاعات ہیں, جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو شہباز شریف صاحب کو خط لکھا, اس خط کے اندر جو انہوں نے ایک پورا متن درج کیا ہے اس میں ہدایات ہیں, اور وہ ہدایات مولانا کو بھی انہوں نے دی ہیں شہباز شریف کے ذریعے بھی اور ڈائریکٹ بھی, کہ آپ اس کو 126 دن کے جو دھرنے کا تاثر ہے اس تک نہ لے کے جائیں, بلکہ اس کی بجائے آپ ایک پوری تحریک کا آغاز کریں. اور اس میں ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ہر لمحے کی جو روڈ میپ ہے وہ مولانا کو انہوں نے دیا ہے. اگر ایسا ہے اور نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان اس ایک صفحے پہ ہیں, اور اگر پیپلز پارٹی کو بھی وہ اس کے اوپر ملاتے ہیں, اور کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو 30 نومبر تک کی اپنی تحریک کی بات کی ہے یا اپنے جلسے جلوس اور احتجاج کی بات کی ہے, تو پیرالل جو ہے وہ احتجاج اگر چلتا ہے, اور اگر اکٹھا نہیں بھی چلتا تو بھی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور حکومت کیوں اتنی کانفیڈنٹ ہے؟ آج بھی پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اسپوکس پرسنس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا جی مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے, اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کریں گے یا جو کچھ بھی کریں گے. سو ان کا یقین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, مولانا کا یقین اپنی جگہ پہ ہے, روڈ میپس اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اگر ایک تحریک کا آغاز ہو جاتا ہے تو کیا وہ تحریک کامیاب ہو سکے گی؟ اس کے اوپر ہم ضرور ان ڈیپتھ کل آپ کو اس پہ بات کریں گے کہ تحریکیں پاکستان میں کب کب کامیاب ہوئی ہیں اور ناکام ہوئی ہیں. کل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اب تک کے لیے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ.